اب ہم آپ حضرات کے سامنے عمرے کا مختصر سا طریقہ عرض کر دیتے ہیں۔ عمرے کا طریقہ کار یہ ہے کہ احرام کی چادریں پہننے سے پہلے اور احرام کی نیت کرنے سے پہلے غسل کر لیں، لیکن غسل سے پہلے ناخن کاٹ لیں اور اسی طریقے سے بغل اور زیر ناف کے بال صاف کر لیں۔ غسل کریں یا وضو کریں تو یہ نیت کریں کہ احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو کر رہا ہوں۔ بہرحال غسل کرنا افضل ہے، ورنہ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اب احرام کی چادریں باندھ لیں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ بہرحال نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے سر کھول کر ان الفاظ میں عمرے کی نیت کریں تو بہتر ہے، ورنہ جہاز میں یا سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ فلائٹ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے سواری میں کوئی ایسی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے سفر کے مکمل ہونے میں، تو زیادہ دیر احرام کی پابندیوں میں رہنے سے کچھ حضرات کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ اب ہم سفر کی طرف رواں ہیں اور اب ہمارا جہاز واپس نہیں آئے گا، اسی طریقے سے اب ہم جو سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سواری ہماری اپنی منزل کی طرف ہمیں تیزی سے لے جا رہی ہے، تو پھر اس یقین کے بعد نیت کر لیں۔ البتہ میقات سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان سے اور اسی طریقے سے ہمارے ارد گرد جو ممالک لگتے ہیں جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، وغیرہ وغیرہ، ان حضرات کے لیے یلملم ایک مقام کا نام ہے، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور عمرے کی نیت اس انداز سے کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا اردو میں یوں ترجمہ ہوگا، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما۔ نیت کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتیں تلبیہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی، ان کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا منع ہے۔ اس انداز اور ان الفاظ سے نیت کرنے کے بعد انسان حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ احرام ہمارے معاشرے کے اندر لباس کا نام دیا گیا ہے، جو چادریں ہم پہنتے ہیں، چاہے وہ تولیے کی ہوں چاہے لٹھے کی ہوں، جو سفید چادریں پہنی جاتی ہیں انہیں احرام کہتے ہیں، جبکہ احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ جو شخص تلبیہ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لے گا وہ احرام میں داخل ہو جائے گا، چاہے وہ جون سے بھی لباس میں ہو۔ یہ جو چادریں ہم پہنتے ہیں اور محرم عورتیں ہے انہیں، یہ احرام کا یونیفارم ہے، احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے۔ بہرحال پھر درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ نیت کے ساتھ تلبیہ کہنے سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب حرم تک پہنچنے تک کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ حالت احرام میں یہ چیزیں ممنوع ہیں، ان سے اجتناب لازمی ہے۔ نمبر 1 ازدواجی تعلقات اور ان کی باتیں کرنا۔ نمبر 2 مردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ نمبر 3 مردوں کو اپنا سر یا چہرہ ڈھانپنا۔ نمبر 4 عورتوں کا چہرے پر کپڑا لگانا۔ نمبر 5 مردوں کو ایسی جوتی یا موزے پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ نمبر 6 خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 7 سر کے بال کاٹنا۔ نمبر 8 ناخن کاٹنا۔ نمبر 9 خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا اس میں کسی قسم کی شکاری کی مدد کرنا۔ اسی طریقے سے جسم یا کپڑوں سے جوئیں نکال کر علیحدہ کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں حالت احرام میں ممنوع ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف میں جائیں اور مسجد حرام میں داخلے کے وقت یہ پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ داخلے کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جیسے ہی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، اور ایک طرف ایسی جگہ پر جہاں کسی کی دھکم پہلی نہ ہو اور کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کی دعاؤں میں آپ کی توجہ میں خلل نہ پڑتا ہو، تھوڑی دیر جتنی اللہ نے ہمت دی ہو دعا مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچیں اور حجر اسود سے کچھ پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔
اس کی پہچان کے لیے قرآن حرم کی سیدھی طرف سبز ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، اور پھر وہاں پر آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ نمبر 2 استباع کریں، یعنی جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف کے 7 چکر میں مرد اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھے، احرام کے اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر اس کے دونوں پلے بائیں کندھے پر ڈالیں، اس سے پہلے یا بعد میں دونوں کندھوں کو احرام کی چادروں سے ڈھانپ کر رکھیں۔ بہت سے حضرات صفا مروہ کی سعی کے وقت میں اسی طریقے سے جب احرام کی نیت کرتے ہیں اسی وقت سے یہ کندھے کھول لیتے ہیں۔ یہ کندھے کا کھولنا صرف اور صرف حالت طواف ہی میں سنت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 طواف کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی فیسر لی وتقبلہ منی۔ یا اللہ میں تیرے بیت الحرام کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں خالص تیری رضا کے لیے، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد ذرا دائیں چلیں اور سبز پٹی کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف ہو، یعنی حجر اسود کا مکمل استقبال ہو جائے۔ تو وہاں 3 کام کریں۔ نمبر 1 بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف کریں، جیسے نماز کی نیت باندھتے ہوئے کرتے ہیں، پھر ہاتھ گرا دیں۔ نمبر 2 حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا، لیکن احرام میں چونکہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے اس کو بوسہ نہ دیں، بلکہ دور ہی سے اس انداز سے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہتھیلیاں حجر اسود پر رکھنے کا اشارہ کریں، پھر اس کے بعد انہیں چوم لیں۔ بہت سے حضرات انگلیاں چومتے ہیں، ہتھیلیوں کا چومنا یہ مستحب اور سنت ہے۔ نمبر 3 استلام کے بعد دائیں طرف مڑ جائیں اور طواف شروع کریں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ طواف کے پہلے 3 چکر میں مرد حضرات کا اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر چلنے کو قدر تیز انداز میں رمل کہتے ہیں۔ باقی چکروں میں حسب معمول چلیں۔ طواف کے ہر چکر میں جب حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو پھر حجر اسود کا استلام کریں۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا کہ بیت اللہ کی طرف منہ یا سینہ کرنا حجر اسود کے بوسے کے وقت کے علاوہ ممنوع ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ حجر اسود سے ملتزم کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مقام ابراہیم آ جائے گا، وہاں پہنچ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ان هذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وهذا مقام العائذ بک من النار فاجرنی من النار یا رب العالمین۔ اس کے بعد جب آگے چلیں گے تو رکن شامی آ جائے گا، وہاں پہنچ کر آپ نے اس انداز سے ان الفاظ میں دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ پھر آگے میزاب رحمت کے سامنے پہنچ جائیں گے تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجهک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا اظمأ بعدها ابدا۔ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ لیکن ان الفاظ میں کسی انداز سے دعا مانگنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، جو اللہ دل میں ڈالے آپ وہ دعا کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ عربی میں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ میں قرآن اور حدیث میں دعائیں آتی ہیں مانگ سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر مشکل ہو تو اپنے الفاظ میں دعا مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے اپنی دنیا اور دین اور آخرت کے لیے جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں مانگنے کا اہتمام کریں۔ طواف کے 7ویں چکر کے بعد حجر اسود کا 8واں استلام کریں۔ دعا کے بعد حجر اسود تک پہنچ جائیں گے، رکن یمانی سے حجر اسود تک پہنچ جائیں گے۔ حجر اسود کے پاس پہنچنے پر پھر حجر اسود کا استلام کریں اور اس انداز سے 7 چکر مکمل کریں۔ ہر چکر میں کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرنا ہے، پھر جب 7واں چکر ہوگا تو اس کے آخر میں بھی حجر اسود کا استلام ہوگا، تو اس انداز سے 8 حجر اسود کے استلام ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعا مانگے، پھر مقام ابراہیم یا اس کے آس پاس اگر مقروء وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔
اگر مقام ابراہیم کے پاس رش ہے یا آپ کے طواف کی ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو تکلیف اور پریشانی ہوگی تو پھر کسی بھی جگہ پر آپ یہ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ آپ کی ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کی وجہ سے کسی کو تکلیف اور زحمت نہ ہو اور آپ کی نماز بھی بے سکونی والی نہ ہو، بلکہ سکون کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دعا کریں، پھر آب زمزم پئیں اور پھر دوبارہ دعا کریں۔ بہرحال یہ پورا سفر اصل میں دعاؤں ہی کا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں کے ذریعے اپنے اللہ سے تعلقات کو بڑھانے کا اہتمام ہو۔ پھر سعی سے پہلے حجر اسود کا نوا استلام کریں۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا پر آئیں اور سعی کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ اور پھر یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا کی اونچائی پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں اور 3 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھ کر دعا کریں اور پھر مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی یہی 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں اور یہ دعا پڑھیں رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صفا و مروہ کے درمیان مرد حضرات سبز ہری ٹیوب لائٹوں کے درمیانی جگہ پر درمیانی چال سے تھوڑا زیادہ تیز دوڑیں، لیکن خواتین ہرگز نہ دوڑیں۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال منڈوا کر یا کتروا کر احرام کی چادریں اتار دیں۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت صلاۃ شکرانے کی بھی ادا فرما دیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اس سے پہلے جو 2 رکعت واجب طواف کی ادا کی، اگر اس طواف کی 2 رکعت کی ادائیگی کا وقت نہ ہو، مکروہ وقت ہے یا ممنوع وقت چل رہا ہے، تو ان کی ادائیگی سے قبل صفا مروہ کی سعی بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال سعی سے فراغت کے بعد آپ حلق یا قصر کروا لیں اور پھر اب احرام کی چادریں کھل جائیں گی اور آپ کا احرام اتر جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ احرام سے باہر آ جائیں گے۔ جو عمرے کی پابندیاں تھیں وہ اب نہیں رہی۔ اب اس پورے کا میں آپ حضرات کے سامنے مزید خلاصہ عرض کر دوں۔ یہ جو پوری باتیں بتائی ہیں ان میں 2 باتیں فرض ہیں اور 2 باتیں واجب ہیں۔ جو 2 فرض ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 احرام۔ احرام میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا نیت اور تلبیہ کا نام ہے، اس سے پہلے غسل کا کرنا اور 2 رکعت نماز کا پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے مستحبات میں سے ہیں، سنتوں میں سے ہیں، فرض یا ضروری یا واجب نہیں ہے۔ نمبر 1 میں نے آپ سے عرض کیا کہ احرام فرض ہے، نمبر 2 طواف فرض ہے۔ یہ 2 باتیں ظاہر ہے کوئی نہیں بھولتا، لیکن طواف میں جو ہم استقبال حجر اسود کرتے ہیں، استلام حجر اسود کرتے ہیں، رمل کرتے ہیں، استباء کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر ان چیزوں کے رہنے کی وجہ سے کوئی دم یا کوئی جو ہے وہ اسی طریقے سے صدقہ لازم نہیں آئے گا۔ کوشش ہو کہ پورا مستحب و سنت طریقے کے مطابق عمرے کے ہر فعل کی ادائیگی ہو جائے، لیکن اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو پھر اس کی وجہ سے دم یا صدقہ لازم نہیں آتا۔ اسی طریقے سے 2 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، وہ بھی ظاہر ہے نہیں چھوٹتا، لیکن صفا مروہ کے درمیان جو ہری لائٹوں کی جو درمیان والے جو پلر ہیں ان کے درمیان جو تیز رفتاری سے دوڑنا ہے، کوئی نہ دوڑ سکے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، یہ بھی رہ جائے پڑھنے سے تو بھی کوئی دم یا صدقہ لازم نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے مروہ پر پہنچ کر یہ کام نہیں کر سکے تو بھی دم یا صدقہ لازم نہیں آئے گا۔ بہرحال واجبات میں سے پہلا واجب صفا مروہ کی سعی ہے، دوسرا واجب اپنے بالوں کو منڈوانا ہے، یا اگر زلفیں ہیں تو ان کو قصر یعنی مختصر کروانا ہے، جو 1.5 پورے کے برابر احتیاطاً جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس انداز سے عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آئندہ جب بھی عمرے کا ارادہ ہو تو تنعیم یعنی مسجد عائشہ یا جعرانہ سے جا کر عمرے کا احرام باندھ کر اس پورے طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران علماء نے لکھا ہے کہ طواف عمرے سے افضل ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے طواف کا اہتمام کریں۔ بہرحال جب بھی طواف کریں گے تو طواف ہر طواف کے بعد یعنی 7 چکر جو آپ طواف کے کریں گے تو اس میں آپ کے 7 چکروں پر ایک طواف شمار ہوگا، تو اس مکمل طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل
واجب الطواف ضرور بھی ضرور ادا کرنی ہے۔ یہ 2 رکعت کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کا خیال رہے۔ البتہ مکروہ وقت ہے یا ممنوع وقت ہے تو پھر دوسرا طواف کر پھر جو ہے وہ ایک ساتھ دونوں کی الگ الگ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس طریقے اپنی پسند کے مطابق اور اپنی رضا کے مطابق اپنے نبی کی